بدعت لغوی، ہر نیا کام جو نئی ایجاد سے پہلے تھا تو مگر معروف اور مشہور نہیں تھا. حضرت عمر نے جو یہاں کہا ہے نیمل بدعت حاضیہ بدعت لغوی ہے. حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی مثال پہلے تو تھی لیکن مشہور نہیں تھی جس طریقے سے اب مشہور ہو گئی ہے کہ ایک امام کے پیچھے ساری مثال ہو گئی ساتھ. لہذا اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کے بدعت کی وہ دو تقسیمیں نہیں ہو سکتی جو بدعتیوں نے کر رکھا ہے کہ بدعت کی ایک قسم بدعت صحیح ہے، دوسری قسم بدعت کی بدعت ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک اور بات کہی کہ آپ فقہات حضرت امام بخاری پہلے فضیلت بتائی، فضیلت بتانے کے بعد ابن شہاب کا تبصرہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنہا بھی لوگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام موجود ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز تراویح پڑھنے لگے تو یہ بہت بہتر ہو. اور اس کے بعد ایک اور بات کہہ رہے ہیں جو بہت قابل غور ہے، واللتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون. جس وقت یہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر یہ اس کو اس وقت میں پڑھتے جس وقت میں یہ سوتے ہیں تو افضل ہوگا. یعنی رات کے 3 حصے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. رات کے 3 حصے کر لیجیے، عشاء کے بعد آپ فجر تک کبھی بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا وقت دراز ہے بعد نماز عشاء سے فجر تک، لیکن افضل کیا ہے آخر میں. اس وجہ سے کہا گیا والذی ینامون عنہا افضل من الذی یقومون یرید آخر اللیل. حضرت عمر مراد لے رہے ہیں رات کے آخر کو کہ اس وقت پڑھنا بھی صحیح ہے لیکن اگر رات کے آخر میں پڑھتے تو اور ثواب ملتا، اس کی افضلیت اور بڑھ جاتی، اس کا ثواب اور بڑھ جاتا. اور وکان الناس یقومون اولہم، لوگ نماز تراویح کو اول رات میں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ اول رات میں بھی تراویح پڑھ لیا کرتے تھے. لہذا جو یہ کہے کہ تہجد کی نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. اس کے بعد چوتھی روایت آ رہی ہے، بہت چھوٹی سی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بنی یہ روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی ہے، اللہ اکبر، ہر جگہ امام بخاری کو بولتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. یہاں عائشہ کے ساتھ زوج نبی لانے کے کیا منصبے ہیں؟ نبی کی بیوی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ کہتے تھے، ہر جگہ تو عائشہ کہتے ہیں. یہ روایت لا کر کے حضرت امام بخاری کون سی قوم حضرت لانا چاہ رہے ہیں؟ بتلانے کے چاہ رہے آپ کی بیوی ہے اور یہ نماز یہ گھر میں آپ پڑھا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں دوسرے لوگوں سے. حضرت امام بخاری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو رکعت حضرت عائشہ بتائیں گی وہی رکعت معتبر ہوگی، اتنی ہی رکعت معتبر ہوگی. اسی وجہ سے حضرت امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زوج نبی نے کہا یہ نبی کی بیوی ہے اور یہ گھر کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر میں پڑھا کرتے تھے، لہذا گھر کی یہ نماز حضرت عائشہ زیادہ بتائیں گی، ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی بالمقابل اور لوگ ہوں گے. اس کے بعد 5ویں روایت کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی دور والی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اخبار تربا کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے بتایا. کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے ایک حصے میں بلکہ آدھی رات میں چوک پڑے کہتے ہیں ایک یعنی رات کا بیچ کا حصہ
کہ جو بھی من الليل، آدھی رات کو آپ نکلے، فصلى في المسجد. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی، حجرے سے نکلے مسجد میں جا کر نماز پڑھی. جب آپ کو نماز پڑھتے لوگوں نے دیکھا تو صلی رجال، تو سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں موجود تھے وہ سب نبی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، ارے اللہ کے رسول کمرے میں سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کہا اچھا. دوسرے دن لوگ پہلے سے آگے کھڑے ہوئے، جیسے نبی نے نماز شروع کی سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. حدیث پاک میں لکھا ہے پہلے دن لوگ کم تھے، دوسرے دن فاجتمع اکثر الجنود، پہلے لوگ جو تھے جو پہلی رات میں تھے ان سے زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. ہاں 2 دن کے لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ان سب نے بیان کرنا شروع کر دیا، ارے نبی نے مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز پڑھی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے تراویح پڑھی. لوگوں نے کہا اچھا. تیسرے دن تو مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد عاجز ہو گئی اپنے اہل سے، یعنی مسجد کے اندر اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کے اندر دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. یہ ترجمہ کر لیجیے. اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی. چوتھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں کی طرف پلٹے. اور یہ نماز فجر کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پلٹے. چوتھے دن کے لوگ جمع تھے لیکن آپ کو نماز نہیں پڑھی، 3 دن پڑھی. آپ نے فرمایا تشہد کے بعد اما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، تمہارا مسجد کے اندر آنا مجھے اچھی طرح معلوم تھا. مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آئے ہو، تمہارا ارادہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی اور تم لوگوں کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع چوتھے دن نہیں ملا. اس کی ایک وجہ ہے، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ ڈر ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، وَتَعْجَزُوا عَنْهَا، اس سے تم عاجز نہ ہو جاؤ. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور معاملہ ایسے ہی رہا. اس کا مطلب 3 دن آگے بڑھا. یہ 5ویں روایت لا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت امام بخاری یہ